کہ ایک شخص دور دراز کے سفر سے جب واپس گھر پہنچا تو اپنے گھر کے اندر اس نے جیسے ہی قدم رکھا تو اس کی بیوی گھر کے اندر موجود نہیں تھی، اور پھر اس کی بیوی آئی، جیسے ہی سامنے آئی نا تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آخر آپ بتائیں تو صحیح، ابھی آپ سفر سے لوٹے ہیں، نہ میرا کوئی قصور ہے، نہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی کی ہے، نہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، تو پھر آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ مجھے کیوں کر طلاق کے ساتھ بدنما داغ لگا رہے ہیں؟ مجھے کیوں اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے تو اس پہ آسمان کے 70,000 فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو جس عورت کے اوپر بیک وقت 70,000 فرشتے لعنتیں بھیجیں تو اس کی وجہ سے میرا گھر تو ختم ہو جائے گا نا، ان لعنتوں کا نقصان مجھے بھی پہنچے گا۔ تو لہذا وہ عورت جس پہ بیک وقت 70,000 فرشتے لعنتیں بھیجتے ہوں، میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ ایک گھر کے چھت کے اندر نہیں رہ سکتا، لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب ایک عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر، رضا کے بغیر جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو فرمایا آسمان کے سارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ عورت نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، ساری عبادات کرے، لیکن اس کا خامد اس سے ناراض ہو، روٹھا ہوا ہو، جب تک اس کو منا نہ لے، راضی نہ کر لے، میرے حضور فرماتے ہیں اس پہ اللہ کی، ملائکہ کی، ساری کائنات کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ میرے حضور نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں معاملہ برعکس ہے، عورت آگے ہوتی ہے، مرد پیچھے ہوتا ہے، عورت حکمرانی کرتی ہے اور مرد اس کی جی حضوری کرتا ہے، اس کے ہر حکم پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، گھر وہی چلتا ہے جہاں مرد کا راج ہوتا ہے، حکمرانی ہوتی ہے۔